ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ ایک بادشاہ تھا ہارون رشید ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا بادشاہ کا نام ہارون رشید۔ اس کے پاس ایک شخص آتا تھا، بہلول اس کا نام تھا۔ بہلول کو لوگ مجذوب کہتے تھے، پاگل دیوانہ سمجھتے تھے، حالانکہ پاگل دیوانہ نہیں تھا۔ بہلول جب بادشاہ ہارون رشید کے پاس آتا، بادشاہ ہارون رشید بہلول کے ساتھ چھیڑخانی کرتا، دل لگی کرتا۔ بعض لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ کچھ لوگ ایسے اپنے پاس رکھتے ہیں جن سے ٹائم پاس ہو جائے، دل لگی ہو جائے، دل پشوری ہو جائے۔ اسی طرح ہارون رشید بادشاہ کے پاس ایک شخص آتا تھا، اس کا نام بہلول تھا، بادشاہ اس سے دل لگی کرتا تھا، اپنا ٹائم پاس کرتا، اور دنیا اس کو مجذوب پاگل کہتی تھی۔ اب ایک دن بادشاہ ہارون رشید بڑے موڈ میں تھا، اسی دن بہلول بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ بہلول جب بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچا، بادشاہ ہارون رشید نے وہ چھڑی بہلول کو دے دی، یہ کہہ کر کہ بہلول جس دن تجھ سے بڑا کوئی بیوقوف مل جائے یہ چھڑی تو اس کو دے دینا۔ یہ بھی دل لگی کا ایک انداز تھا، یہ بھی بادشاہ کے ایک شرارتی موڈ کی اندازہ تھا، نشاندہی تھی کہ بادشاہ بڑی شرارت کے موڈ میں ہے، اور بہلول کو یہ چھڑی یہ کہہ کر دے رہا ہے، اے بہلول جس دن تجھ سے بڑا کوئی بیوقوف مل جائے یہ چھڑی تو اس کو دے دینا۔ مطلب یہ کہ اے بہلول اس وقت مجھے تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نظر نہیں آتا۔ اے بہلول اس وقت زمین کے اوپر تجھ سے بڑا بیوقوف مجھ بادشاہ ہارون رشید کو کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نظر آ جائے یہ چھڑی تو اس کو دے دینا۔ بہلول خاموشی سے وہ چھڑی لے گیا۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ یہ جو آج سفید داڑھی والے بزرگ نظر آ رہے ہیں، کل ان کی بھی کالی داڑھی تھی، کچھ عرصہ پہلے ان کی بھی کالی داڑھی تھی، آج اللہ کی قسم ان کی داڑھیوں میں سفیدی آ گئی۔ جو آج کرسی پہ بیٹھ کر میرے محترم بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، کل تک وہ بھی کھڑے ہو کر سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ وقت ایسی چیز ہے جو بدل جاتا ہے، جوانی کبھی کسی کی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ آج میں اور آپ ہیں، آج داڑیاں کالی ہیں، آج کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج زمین پر سجدہ کرنے کو ترس رہے ہیں۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے نوجوان موجود ہیں جو ہٹے کٹے ہیں لیکن مسجد نہیں آتے۔ ایک وقت آئے گا کہ تو مسجد آنا چاہے گا لیکن تو آ نہ پائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تیری داڑھی سفید ہو جائے گی، تو سجدہ کرنا چاہے گا لیکن کرسی پہ بیٹھ کر تیری کمر اجازت نہیں دے گی، تیرے گھٹنے اجازت نہیں دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، ہوش کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اس جوانی کی قدر کر لو، اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کی قسم یہ جوانی، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جوانی اور اس صحت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ رب رحمان اپنے ان بندوں سے بڑا راضی اور خوش ہوتا ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بہلول چلا گیا وہ چھڑی لے کر، وقت گزرتا رہا، بادشاہ ہارون رشید پر بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپے کے اندر بیماری بھی آ گئی۔ اب بادشاہ ہارون رشید کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر، طبیب، معالج آئے۔ ڈاکٹر، طبیب، معالج، حکیم آئے۔ ڈاکٹر نے، حکیم نے، معالج نے، طبیب نے بادشاہ ہارون رشید کو لا علاج قرار دے دیا۔ آج بادشاہ ہارون رشید اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اپنی موت کا منتظر ہے کہ نہ جانے کب موت آئے گی، کیونکہ ڈاکٹروں نے بھی لا علاج قرار دے دیا، حکیموں نے بھی لا علاج قرار دے دیا۔ اب جناب عالی، لوگ بادشاہ کی مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، یہ وہی بہلول تھا، اس کے ہاتھ میں وہی چھڑی تھی جو بادشاہ ہارون رشید نے بہلول کو یہ کہہ کر دی تھی، اے بہلول جس دن تجھ سے بڑا کوئی بیوقوف مل جائے یہ چھڑی اس کو دے دینا۔
آج بہلول بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچا ہے، بہلول کے ہاتھ میں وہی چھڑی ہے۔ بہلول پہنچا اور بادشاہ کی تیمارداری کرنے لگا، بادشاہ سلامت طبیعت کیسی ہے؟ کہا بہلول کیا بتاؤں، طبیعت بہت خراب ہے۔ کہا ڈاکٹروں کو دکھایا آپ نے؟ کہا ڈاکٹروں کو بھی دکھا دیا، طبیبوں کو بھی دکھا دیا، معالج بھی آ کر چلے گئے، طبیب اور حکیم بھی آ کر چلے گئے۔ اے بہلول سب نے ایک بات کہی ہے کہ اے بادشاہ ہارون رشید بس اب اپنی موت کا انتظار کر، کوئی دوا تجھ پر اثر نہیں کرے گی، اب میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اے بہلول بس اب ایک لمبے سفر کی تیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ بہلول کہنے لگا بادشاہ اتنے لمبے سفر کی تیاری، آپ کہہ رہے ہو کہ ایک لمبے سفر پہ جانا ہے، اس لمبے سفر کی تیاری کی ہے آپ نے؟ کیونکہ عموماً بادشاہ جو ہوتے تھے وہ سفر سے پہلے سفر کی تیاری کرتے تھے۔ آج کا اتنا کھلا روڈ نہیں تھا، جنگلوں کا دور ہوا کرتا تھا، درندے ہوا کرتے تھے، لہذا بادشاہ سفر پہ نکلنے سے پہلے اپنے نمائندوں کو، اپنے وزیروں کو، اپنے اہلکاروں کو بھیجتے کہ بادشاہ کی سواری ان جگہوں سے گزرے گی، ان جگہوں کو کلیئر کر دیجئے۔ اے بہلول نے بادشاہ سے پوچھا ہے بادشاہ آپ نے سفر کی کوئی تیاری کی ہے؟ بادشاہ کہنے لگا بہلول میں نہ کہتا تھا تو بہت بڑا بے وقوف ہے۔ کہا بادشاہ سلامت اس میں نے کون سی بے وقوفی کی بات کر دی؟ کہا ارے پگلے دیوانے میں اس دنیا کے سفر کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کے سفر کی بات کر رہا ہوں جہاں سے واپسی بھی کبھی ممکن نہیں۔ بہلول کہنے لگا بادشاہ پوری زندگی تو نے مجھ کو بے وقوف سمجھا، اے بادشاہ پوری زندگی تو نے مجھ کو مجذوب، تو نے مجھ کو پاگل، تو نے مجھ کو دیوانہ سمجھا۔ میں بھی اسی آخرت کے سفر کی بات کر رہا ہوں کہ اس آخرت کے سفر کی کوئی تیاری کی نہیں کی، کیونکہ تو وہی بادشاہ ہے جو دنیا کے تھوڑے تھوڑے سفر کے لیے ہفتوں مہینوں پہلے سے تیاری کرتا تھا، اور اتنا بڑا سفر جو آخرت کا سفر ہے جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں، اے بادشاہ اس سفر کی کوئی تیاری کی کہ نہیں کی؟ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا اے بہلول تو نے تو مجھے آبدیدہ کر دیا، تو نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، تو نے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اے بہلول واقعتاً میں نے اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ بہلول کہنے لگا پھر بادشاہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ چھڑی تجھے یاد ہے؟ یہ چھڑی تجھے یاد ہے؟ بادشاہ کہنے لگا ہاں بہلول مجھے یاد ہے۔ بہلول کہنے لگا بادشاہ وہ ڈائلاگ بھی تجھے یاد ہوگا، تو نے کیا کہہ کر دی تھی؟ کہنے لگا ہاں بہلول مجھے بالکل یاد ہے۔ بہلول کہنے لگا بادشاہ تو نے مجھے کہا تھا اے بہلول جس دن تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نظر آ جائے یہ چھڑی تو اس کو دے دینا۔ بادشاہ گستاخی معاف لیکن یہ چھڑی میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس زمین کے اوپر تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نظر نہیں آیا۔ تو وہی بادشاہ ہے جو ہفتوں مہینوں پہلے اپنے سفر کی تیاری کرتا تھا، اور یہ آخرت کا سفر جو ہمیشہ کا ہے۔ اے بادشاہ تو نے کوئی تیاری نہیں کی، لہذا میرے نظر میں تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں۔ میرے محترم بھائیوں اللہ کی قسم ہے اگر ہم نے بھی اس دنیا میں آ کر دنیا کی تیاری تو کر لی، اپنے محل کوٹھیاں تو بنا لے، اپنے درہم و دینار جمع کر لیے، گاڑیاں بنگلے موٹر کار بنا لی، لیکن آخرت کی تیاری نہیں کی، میرے محترم بھائیوں پھر ہم بھی کہیں بے وقوف نہ ہو جائے۔ میرے بھائی قبل اس کے موت آ جائے اپنے مرنے کی تیاری کر لی۔